اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو امامہ البہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نماز فجر کے بعد آئے۔ آپ نے فرمایا، میں نے اچھا خواب دیکھا ہے، وہ درست ہے، اس کو سمجھو کہ میرے پاس ایک آدمی آیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے پیچھے کیا، مجھے ایک بلند پہاڑ پر لے آئے، مجھے فرمایا تم چڑھو۔ میں نے کہا میں چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کی میں آپ کے لیے آسان کر دوں گا۔ میں جب بھی ایک قدم اٹھاتا تو ایک سیڑھی پر رکھتا، یہاں تک کہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ میں نے آوازیں سنی، میں نے کہا یہ آوازیں کیسی ہیں؟ کہا گیا یہ جہنم والوں کی آوازیں ہیں۔ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو مجھے کہتے تھے جانتے تھے۔ پھر ہم چلے تو ہم ایسے مرد اور عورتوں کے پاس سے گزرے کہ انتہائی برا منظر ہے، کہ ان کا لباس انتہائی برا ہے، ان سے ایسی بدبو آ رہی ہے جس طرح بیت الخلاء کی آتی ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ عرض کی یہ جانے مرد عورتیں ہیں۔ پھر وہ مجھے لے چلے تو وہاں عورتیں اپنے پستانوں سے بندھی ہوئی ہیں جن کے سانپ نوچ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ اپنے بچوں کو دودھ نہ پلانے والی عورتیں ہیں، کافر مرے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے کر ایسی قوم کے پاس سے گزرے جن کو ان کے ٹخنوں کے اوپر کے پٹھوں کے ساتھ لٹکا دیا گیا ہے، ان کی باچھیں چری ہوئی ہیں جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ افطار کے وقت سے پہلے افطار کرنے والے ہیں۔ پھر وہ مجھے لے چلا حتیٰ کہ ہم 3 گروہوں کے اوپر سے جھانکا، وہ شراب پی رہے تھے۔ کہا یہ زید، جعفر اور ابن رواحہ ہیں۔ پھر وہ مجھے لے چلا حتیٰ کہ ہم نے بچوں کے اوپر سے جھانکا، وہ 2 نہروں کے درمیان کھیل رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ عرض کی مومنوں کی اولاد، حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی پرورش کرتے ہیں۔ پھر ہم چلے تو وہاں ایسے 3 گروہ مردوں کے دیکھے۔ عرض کی آپ نے کہ والد حضرت ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام وہ آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ کی ان تمام پر رحمت ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر بھوک کی وجہ سے مرنے کا خوف نہیں ہے، نہ دشمن کے غالب آنے کا، لیکن مجھے اپنی امت پر گمراہ کن ائمہ حکمران کا خوف ہے۔ اگر ان کی بات مانی جائے گی تو وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے، اور اگر ان کی نافرمانی کریں گے تو وہ قتل کریں۔ حضرت ابو درداء، حضرت ابو امامہ، واصلہ بن اشقا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا علم میں راسخین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا جو اپنی قسم پوری کرتے ہیں اور ان کی زبان سچی ہوتی ہے اور اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، یہ ہی راسخین مراد ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے لیے جلدی آتا ہے اس کو اونٹ قربان کرنا جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اس کو گائے قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری قربان کرنے جتنا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے جتنا ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روح القدس نے میرے دل میں پھونک ماری کہ ہر کوئی آدمی عمر اور رزق مکمل کر کے دنیا سے جائے گا، اچھے طریقے سے رزق تلاش کرو، اللہ کی نافرمانی کر کے رزق تلاش نہ کرو، کیونکہ اللہ کی جانب سے نیک کام کرنے پر ملتی ہے جو چیز اس کے پاس ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندوں کے پاس جاؤ، اس پر اجمہ ڈالو۔ فرشتے آتے ہیں اور اس پر اجمہ ڈالتے ہیں، روح اللہ کی حمد کرتا ہے تو فرشتے واپس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب
ہم نے اس پر آزمائش ڈالی جس طرح تو نے ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے، واپس جاؤ، میں اس کی آواز سننا پسند کرتا ہوں۔